درس نظامی 8 سال پڑھ لیا تو گورنمنٹ اس کو 3 لاکھ روپے سیلری دے گی مہینے کی. کتنے نوجوان آپ کے خیال میں جو علماء سے دور ہوں گے؟ اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز کے اندر جو علوم پڑھائے جا رہے ہیں ان میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی قرآن وہ ایک آپشنل ایک سبجیکٹ ہے آپ کا. ہر علم کے بانی تقریباً مسلمان ملتے ہیں، کیا وہ انجینئرنگ، کیا وہ میڈیکل سائنس، کیا وہ میتھمیٹکس، کیا کچھ. تو یہ کون سی جگہ سے انہوں نے اس چیزوں کی بنیاد لی؟ میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں میں علماء سے یا علم سے دوری کا ایک بڑا سبب جو ہے وہ کیا ہے. اب پچھلے دنوں یہ بات ہو رہی تھی کہ جو علماء جو ہے وہ ان کی تو تنخواہیں کچھ نہیں ہوتی. آپ نے بھی یہ ذکر کیا. فرض کریں میں ایک سینیریو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اگر کوئی ہمارے سوسائٹی میں یہ ایک اصول ہو، ایک لا ہو یا ایک رول ہو کہ اگر کسی شخص نے درس نظامی 8 سال پڑھ لیا تو گورنمنٹ اس کو 3 لاکھ روپے سیلری دے گی مہینے کی. کتنے نوجوان آپ کے خیال میں جو علماء سے دور ہوں گے؟ بہت بڑا سوال ہے نا. اب دیکھیں، آپ بتائیے. شیخ اون ہی نہیں کیا نا، اس دین کو ہم اون کرنے کے لیے تیار نہیں. میں یہی آپ سے بات کر رہا تھا. یہ جملہ انتہائی شیخ فراز، میں بارہا اس بات کا ذکر کرتا ہوں کہ لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے. یہ جو علم ہے نا، قرآن و حدیث کا علم، یہ انبیاء کی وراثت ہے. اور اللہ کے پیارے حبیب نے کلیئرلی یہ الفاظ استعمال کیے کہ علماء جو ہیں اپنی وراثت میں درہم و دینار چھوڑ کے نہیں جاتے. انما ورثوا العلم، وہ علم چھوڑ کے جاتے ہیں. تو لہذا اب عوام کا اگر طرز عمل یہ ہے کہ وہ دنیا کی ہر فیلڈ، ہر شعبے سے منسلک کرنا چاہتے ہیں اپنی اولاد کو، لیکن علم دین سے منسلک نہیں کرنا چاہتے، تو انہی کا بچہ جب بڑا ہوگا تو مجھے بتائیں کہ وہ اس کے اور ایک اس طبقے کے درمیان جو ایک گیپ ہوگا، زندگی بھر اس نے جو ہے نا وہ اپنا اسکولز کے اندر، کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر، ہم اسکول، کالجز، یونیورسٹیز تو ہماری بنیاد ہیں، ہم اس کے مخالف نہیں ہیں، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت اس سے علم دین کو نکالا گیا ہے. تو جب اچانک ہمارے ایک بچے کو، تقریباً معاشرے کے اندر بچے کو جو ہے اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز کے اندر جو علوم پڑھائے جا رہے ہیں ان میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی قرآن ایک جو ہے نا وہ ایک آپشنل ایک سبجیکٹ ہے آپ کا، حدیث ایک آپشنل سبجیکٹ ہے، اسلام ایک آپشنل آپ کے پاس وہ ہے، اور اس کا آپ کی پریکٹیکل لائف کے ساتھ تعلق نہیں ہے. نہیں اس کی بنیاد پر آپ کو جاب ملے گی، نہیں اس کی بنیاد پر آپ کو جو ہے نا وہ کاروبار ملے گا. تو پھر مجھے بتائیں کہ پھر وہ اس طبقے سے متاثر ہوگا کہ نہیں ہوگا، یا پھر اس سے دور ہوگا. ایک بات اور میں ایڈ کرنا چاہوں گا، یہ اسلامی تاریخ جو ہے نا اس پہ بھی ہمیں نظر ڈالنی چاہیے. ہم خود پڑھتے ہیں کہ جب مسلمانوں کے عروج کا زمانہ تھا، یورپ ڈارک ایجز میں تھا، اور قرآن کے اندر کتنی ساری آیتیں شیخ وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے تمہارے تابع کر دیا اس کو. میں یہ کہتا ہوں شیخ کہ ہم سب پڑھتے ہیں اور بڑا فخر سے بیان کرتے ہیں کہ ہر علم کے بانی تقریباً مسلمان ملتے ہیں، کیا وہ انجینئرنگ، کیا وہ میڈیکل سائنس، کیا وہ میتھمیٹکس، کیا کچھ. تو یہ کون سی جگہ سے انہوں نے اس چیزوں کی بنیاد لی؟ کہاں سے انسپائریشن کو ملی؟ یہ اسلامی علوم کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ جب وہ جڑے تو وہاں سے انہوں نے ان علوم کو بھی ڈسکور کیا، اور اس کے نتیجے میں دنیا کے بھی وسائل اپنے تابع کرنا انہوں نے سیکھا، اور دنیا کے اندر ہم نے راج کیا. نوٹ کریں ہم قرآن و سنت کے ساتھ جڑ کے مخلص ہو کر ہم نے دنیا پہ راج کیا. اور جب ہم لوگ قرآن و حدیث سے دور ہی ہوئے نا، دینی علوم سے دور ہوئے، تب سے ہمارے پاس سے دنیا کی قیادت اور دنیا کے یہ جو وسائل تھے یہ ہم سے چھینتے چلے گئے. تو سوچنے کی ضرورت ہے شیخ کہ ہمارے پاس تو ایک قرآن و حدیث کے اندر یہ نہیں خالی اس کو ایک دینی علم قرار دے کے ہم اس کا دائرہ محدود کر دیتے ہیں. ہمیں یہ کہنا چاہیے شیخ کہ جو لوگوں کی دنیاوی اور اخروی ضروریات کو پوری طرح مکمل کرنے والا جو سلوشن ہے وہ قرآن و حدیث کے اندر ہے. دینی دنیاوی دونوں پہلو، تبھی مسلمانوں نے راج کیا ہے، اس علم کی بنیاد پر دنیا بھر میں راج کیا ہے. تو شیخ آج کے زمانے سے آپ نے اشارہ کیا کہ ڈویژن اتنا بڑا قائم ہو گیا شیخ کہ یہ جو دین پڑھ رہا ہے وہ دنیاوی نہیں پڑھ رہا. یہ بھی پرابلم ہمارے یہاں، جو دنیا پڑھ رہا ہے وہ دین بالکل نہیں پڑھ رہا. کہ ایک بہرحال پرابلم جسے ہم ایکسیپٹ کرنا چاہیے ہمیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر، اور اس کی وجہ وہی ہے جو شیخ آپ نے ذکر کری کہ جب ہم اچھے گھروں سے، ہر گھر سے بچہ انجینئر ڈاکٹر بننے کے لیے تو آئے گا، دین پڑھنے جب نہیں آئے گا نا شیخ، تو پھر معاشرے کے اندر گیپ قائم ہوگا. پھر معاشرے کے اندر جو دین کا عالم ہوگا وہ آپ کو کسی چھوٹے علاقے کا بندہ ملے گا جو شہر کے لوگوں سے اس طرح سے کنیکٹ نہیں کر پائے گا. سولوشن آپ کے ہاتھ میں کہ آپ اپنے گھر کے اچھے بچے کو جہاں وہاں بھیجتے ہیں یہاں بھی بھیجیں، تاکہ پھر وہ اسی معاشرے کے، اسی زبان کے ساتھ، اسی معاشرے کے نارمز کو استعمال کرتے ہوئے گائیڈ کریں لوگوں کو. یہ بہت بڑا. میں ایک بڑا خوبصورت ایک جملہ کہتا ہوں جو علماء حق پر اعتراض کرتے ہیں نا، میں کہتا ہوں، میں صرف ایک جواب دیتا ہوں، ٹھیک ہے آپ کو اعتراض ہے نا، آپ اپنے بچوں کو لے کر آئیں، آپ ان کو بنائیں عالم دین، وہ آ کے معاشرے میں وہ کام کریں جو آپ چاہتے ہیں. آپ مطمئن نہیں ہے نا، آپ مسلمان ہیں نا، یہ دین کا علم ہے، آپ کی ذمہ داری ہے مسلمان ہونے کے ناطے.